बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुरीद के नारोवाल रोड पर एक गांव है कोट अब्दुल्ला। यहाँ पर एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया। ये जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब थी और ये इतनी खौफनाक शब थी और इस पूरी रात में शब खून मारा गया। इस पूरी रात में कई लोग कत्ल किए गए और कत्ल करने वाला एक नौजवान था, एक ऐसा नौजवान जो मैट्रिक में पोजीशन होल्डर था, टॉप पोजीशन होल्डर, एक ऐसा नौजवान जिसने एफएससी में अच्छे नंबर हासिल किए थे। एक ही रात में इस नौजवान के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला और पै दर पै लोगों को मारता चला गया। सिर्फ यही नहीं कि लोगों को मारता चला गया बल्कि उनको लूटता भी चला गया। ये खौफनाक रात जो है जब अपने इख्तिताम को पहुंची तो सुबह गाँव वालों को पता लगा कि आज की रात में 8 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। और ऐसे में एक ऐसा नौजवान भी था जो अपनी 6 बहनों का इकलौता भाई था और इसकी चंद ही दिनों के बाद शादी भी होने वाली थी। ऐसे में एसएचओ के साथ 5 एहलकार है जिन्हें मुअत्तल किया गया। ऐसा क्यों हुआ, उन्हें क्यों मुअत्तल किया गया और ख़ास तौर पे ये जो एहलकार है इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनको मुअत्तल करना पड़ा। ये सारी दास्तान जो है मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो इस खौफनाक रात की ज़रा तफसीलात आपको बयान करती हूँ। ये जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब थी। 9 से 10 बजे के दरमियान लाहौर के इलाके शादरा से आने वाला एक नौजवान था। इसने अपने कंधे से बैग लटकाया हुआ था। कोट अब्दुल्ला बस स्टॉप पर ही उतरता है। ठीक है, ये लाहौर से आया है। कोट अब्दुल्ला के बस स्टॉप पर ही उतरता है और बस से उतरकर घर की तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर के बाद वो हाथ में कुल्हाड़ी, लोहे का रॉड लेकर घर से निकलता है और अपनी गली में कदम रखता है। अब गांव के चंद लोगों की जब उस पर नज़र पड़ती है तो वो सब घबरा जाते हैं और फ़ोन पर एक दूसरे को इत्तला देते हैं। कुछ लोग इस नौजवान के पीछे लपक पड़ते हैं। नौजवान गलियों में भागना शुरू कर देता है और इसी असना में बिजली चली जाती है और इस अंधेरे का वो फ़ायदा उठाता है और वो छुप जाता है। गाँव वालों की नज़रों से ओझल हो जाता है। गाँव वाले एक दूसरे को कहते हैं कि ख्याल रखना, लेकिन नौजवान अंधेरे में गायब हो जाता है और उसके ताक़ुब करने वाले घरों को लौटना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि ये नौजवान अंधेरे में छुपकर लोगों से बचकर अपने पुराने गांव कोट राजपूता का रुख करता है। ठीक है, उसके बाद रास्ते में एक नाला आता है, उसके पुल को वो अबूर करता है और कुछ ही फासले पर खेतों में सोए हुए चचा भतीजे पर वार कर देता है और आनन फानन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद ये नौजवान क्या करता है कि इनकी जेबें टटोलता है और उसमें जो कुछ होता है वो निकाल लेता है और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊं कि इन मकतूलीन के पास, ये जो लोग कत्ल कर दिए गए, इनके पास राइफ़ल भी मौजूद थी, लेकिन उनको ये मौका भी ना मिला कि वो इसको इस्तेमाल करें क्योंकि वो सोए हुए थे। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ से साथ वाले गांव हुच्चड़ है उसमें दाखिल होता है और वहाँ पर महज आधे किलोमीटर के फासले पर ये गांव वाक़ है। और यहाँ पर जब ये जाता है तो तकरीबन रात 12:30 बजे का वक्त है। 9 बजे से ये वारदात शुरू होती है। 12 बजे का वक्त होता है और गाँव मुकम्मल तौर पर खामोशी में होता है। गाँव के लोग जो है वो सो रहे होते हैं। अब क्या होता है कि ये नौजवान सोए हुए 4 लोगों पर बारी बारी हमला करता है। चचा भतीजा एक हवेली में सोए होते हैं, उन पर धावा बोलता है। फिर साथ ही एक शख्स जो थोड़े ही फासले पर खुले में सोया होता है, 20 से 22 साल का नौजवान जो कि 6 बहनों का इकलौता भाई था और कुछ ही दिनों के बाद उसके हाथों में मेहंदी सजने वाली थी, उसको भी मौत के घाट उतारता है। और उसके बाद गांव से निकलकर वो पेट्रोल पंप की तरफ जाता है। अब यहाँ पर एक ऐनी शाहिद की एंट्री होती है। वो क्या देखता है, क्या मनाजिर बयान करता है, वो ज़रा मैं आपको बताती हूँ। गांव का पेट्रोल पंप जो है वो बिल्कुल ही तन्हा है और वहाँ पर रश नहीं होता। और यहाँ एक नौजवान को वो कत्ल करता है और उसकी जेब से चाबियाँ निकालकर अलमारी से उसके दिन भर का कैश जो है वो निकालता है और वापस कोट अब्दुल्ला के पास पहुँच जाता है। अब आप यहाँ पर ये भी देखें कि जहाँ पर ये कहा जा रहा है ये जनूनी था, ये पागल था, तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह से जानता था कहाँ चाबियाँ हैं, कहाँ से उसने पैसा निकालना है और कहाँ उसने किसको किस तरह से लूटना है। अच्छा, उसके बाद वो क्या करता है कि वो वापस कोट अब्दुल्ला के पास पहुँच जाता है और उसके बाद वो क्या करता है कि वहाँ पर एक पेट्रोल पंप पर पहुँचता है। इधर भी क्योंकि उसको मालूम हो गया होता है कि पेट्रोल पंप से मुझे पैसा मिलेगा। यहाँ पर वो पेट्रोल पंप पर जब पहुँचता है और टायर शॉप पर एक सोए हुए नौजवान पर वार करता है। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे होते हैं। इसी असना में लाहौर से ड्यूटी सर अंजाम देकर एक पुलिस का सिपाही जो है ज़फ़र इकबाल वो स्टॉप पर उतरता है। पेट्रोल पंप से मुख्तसर से फासले पर एक करियाना स्टोर होती है, वहाँ पर अपनी खड़ी मोटरसाइकिल उठाता है। अपने घर जाने से पहले वो पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने आता है तो आगे नौजवान को खड़ा पाता है, यानी कि इस नौजवान को। अच्छा, अब ज़फ़र इकबाल जो ये पुलिस वाला है ये इसको कहता है कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल दो। अब ये क्या करता है कि मोटरसाइकिल भगाकर, अच्छा नहीं, वो नौजवान फ़ौरन से इस पर हमलावर होने की कोशिश करता है।
اس کے وہ نوجوان کو جو غور سے دیکھتا ہے وہ پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا راڈ ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا محتاط و چوکنا ہو جاتا ہے۔ اب یہ نوجوان جو ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ظفر اقبال اپنی موٹر سائیکل بھگا کر تھوڑے فاصلے پر جا کر اس کو للکارتا ہے اور اپنی پستول نکال کر اس پر تان لیتا ہے، لیکن نوجوان جو ہے وہ پیٹرول پمپ پر جو ایک کھڑی موٹر سائیکل ہوتی ہے اس کو سٹارٹ کرتا ہے اور بھگا کر لے جاتا ہے۔ یہ اسی نوجوان کی موٹر سائیکل تھی جس کو کس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے قتل کیا تھا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ظفر اقبال 15 پر کال کرتا ہے۔ اب اسی دوران اور لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور یہ نوجوان کا تعاقب کرتے ہیں۔ اب کچھ ہی فاصلے پر نوجوان ایک مدرسے میں گھس جاتا ہے اور یہاں ظفر اقبال جو ہے اپنی موٹر سائیکل پر پہنچتا ہے، کیونکہ یہ پولیس والا ہوتا ہے، اور اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یوں باقی لوگوں کی مدد سے بعد میں پولیس بھی آ جاتی ہے اور اس کو قابو کر لیا جاتا ہے۔ یہ تھی اس پوری خوفناک رات کی خوفناک رودات، یہ تو میں نے آپ کو بتائی۔ لیکن یہ نوجوان آخر کون تھا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لی تھی، ایف ایس سی یہ جو ہے یہ پڑھا ہوا تھا، اور ایف ایس سی میں ایک لائک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کے باوجود اس نے ایسی حرکت کیوں کی یہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، اور اس سے پہلے یہ اپنی ماں کے ساتھ کیا کر کے آیا تھا اپنے گھر میں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کوٹ عبداللہ کا یہ نوجوان، اس کا نام ہے فیض رسول بھٹی، اور اس کے والد کا نام تھا اعجاز احمد۔ چند ماہ پہلے اس کے والد فوت ہوئے تھے، اور فیض رسول کی 4 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ اس کی ماں بوڑھی ہے اور وہ ایک اسکول میں بھی کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ چند گھروں میں کام کرتی ہے۔ اب فیض جو ہے اس وقت بی ایس سی کر چکا تھا، میٹرک میں گاؤں کے اسکول میں اس نے پہلی پوزیشن لی، ایف ایس سی میں ایک اچھا طالب علم تھا، اور یہ گاؤں کے ایک اسکول میں پہلے پڑھاتا بھی تھا۔ اس کی بہن شادرہ میں سٹاف نرس ہے، اور خاندان تقریباً 20-25 سال پہلے کوٹ راجپوتہ سے کوٹ عبداللہ آ کر رہنا شروع ہوا تھا۔ اچھا، اس کے والد جو ہے وہ جوانی میں کبڈی کے کھلاڑی ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کمانے کمونے کے لیے چھوٹے موٹے کام شروع کر دیے، وین چلاتے رہے، لیکن پھر نشے کے عادی ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور اس کے بعد منو مٹی تلے جا سوئے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ اس بندے کے ساتھ اس دن ہوا کیا تھا، یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی، یہ لرزہ خیز کہانی ہوئی کیسے؟ تو زبیر نامی ایک شخص ہے، وہ بتاتا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، اسی گاؤں کا، اور 8ویں کلاس تک یہ اس نوجوان کا استاد بھی رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زبیر نے ہمیں بتایا کہ بیسکلی اس بندے کے بارے میں کہ 4 بجے کا وقت تھا، میں اس کے گھر گیا، فیض رسول کے بھائی نے بتایا کہ وہ اندر کمرے میں ہے، اس وقت وہ اپنی ماں سے جھگڑ کر اسے زخمی کر چکا تھا، یعنی کہ ماں کو اس نے مارا پیٹا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں گیٹ پر کھڑا تھا، یہ پیچھے سے آیا، لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا اس نے میرے سر پر مارا، میں نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یعنی یہ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے کے بعد ہائپر ہوا تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ حرکت کی۔ اس کے بعد کی کہانی جو ہے ایک اور شخص ہے، میاں ارشد، جو کہ کوٹ عبداللہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس دن اس نے اپنی ماں کو زخمی کیا، اس دن ماں سمیت 2 عورتوں اور 4 مردوں کو بھی اس نے زخمی کیا۔ اچھا، یہاں سے پولیس کی نیگلیجنس جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تھک کر اپنے گھر کے سامنے خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے، پھر لوگ آتے ہیں، اس کو تھپڑ مارتے ہیں، پولیس کو اطلاع کرتے ہیں، لیکن پولیس نہیں آتی، تو کوٹ راجپوتہ میں اس کے ایک چچا ہے، ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور وہ اس کو آ کر لے جاتے ہیں۔ اب وہی جو گاؤں کے رہائشی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سارے معاملے میں وہ موقع پر موجود تھے، انہوں نے سب کچھ خود دیکھا، پھر وہاں پہ 1-2 صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ادھر وہاں اپنے چچا کے گھر ایک رات گزارتا ہے، شادرہ میں اپنی بہن کے پاس پہنچتا ہے، پھر اس کو بھی مارتا پیٹتا ہے اور اس کا پرس چھین کر واپس اپنے گھر کے لیے بس سٹینڈ کی جانے پہنچتا ہے، مگر راستے میں رکشے والے پر بھی حملہ کرتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ جو باقی رکشے والے ہوتے ہیں وہ مل کر اس کو خوب مارتے پیٹتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو بھی موجود ہے، یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں جو میں اس وقت آپ کو دے رہی ہوں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب اسے ہوش آتا ہے تو لوگ اس کو ظاہر سی بات ہے بھی امداد دیتے ہیں، گھر جاتا ہے۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب وہ پھر کوٹ عبداللہ بس اسٹاپ پر آتا ہے، گھر کا راستہ لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام تر واقعہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے۔ گاؤں کے جو لوگ ہیں اور جو صحافی ہیں وہاں کے، وہ اس کے بارے میں کافی ساری باتیں بتاتے ہیں۔ فیض رسول کے والد جو ہے، جو کہ چند ماہ قبل فوت ہو گئے تھے، تو کسی نے اس کو یہ بتایا کہ اس کے والد کی قبر کا ایک حصہ جو ہے نا وہ بیٹھ گیا ہے، تو یہ قبرستان پہنچتا ہے اور دیکھا کہ بارش کی وجہ سے قبر کی ایک سل جو ہے وہ نیچے کو جھک گئی۔ اب لڑائی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اچھا، اس نے سل تبدیل کی اور پھر والد کی قبر کو کھود دیا، پھر نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ نماز جنازہ پڑھ کر یہ گھر واپس آتا ہے، ماں کو واقعہ سناتا ہے، اور اسی دوران گھر میں اس کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کو اچانک طیش آتا ہے، ماں کو یہ مارتا ہے اور گھر کے دروازے پر سر کے اوپر ضرب لگاتا ہے، دھکا مارتا ہے، ماں کا سر جا کے دروازے سے لگتا ہے، ماں زخمی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ تمام چیزیں کرتا ہے۔ لیکن اس کے جو گھر والے گاؤں والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا لائک اسٹوڈنٹ تھا، پڑھائی میں اچھا تھا، کبھی اس نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی، زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا نہیں تھا، معاشی طور پہ یہ خاندان کمزور تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی زندگی میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں دیکھی۔ نہ جانے ایک ہی رات میں اس کو کیا ہوا، پولیس جو ہے وہ چیک کر رہی ہے کہ کیا اس کا کوئی دماغی توازن خراب ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، لیکن
بظاہر جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں، جو رشتہ داروں نے بتائی ہیں، جو دوستوں نے بتائی ہیں، ان سے البتہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہوگا۔ ایک صاحب ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس کے جو والد تھے وہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے والے وین کے ڈرائیور بھی رہے ایک ٹائم میں، لیکن نشے کی وجہ سے ان کی نوکری جاتی رہی تھی اور نشے کی بدولت ہی والد کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی، اور والد کی ڈیتھ کے بعد ان کے گھر کے حالات جو ہیں بہت ہی خراب ہو گئے تھے، اور گاؤں کے جو لوگ ہیں اور پڑوسی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، ان کے گھر میں اچانک ہی ایک ہی رات میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جب یہ اپنے باپ کی قبر پر گیا ہے اور قبر پہ جانے کے بعد جب اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، قبر بھی کھود دی، جنازہ پڑھ کے، اور پھر واپس آیا، اور اس کے بعد اس کا دماغ نہ جانے کیا ہوا، اور اس کے بعد یہ تمام تر واقعہ ہوا، اور پولیس جو ہے جو اسے نہیں پہنچی، کہتے ہیں کہ اگر پولیس پہنچ جاتی اس کو پکڑ لیتی اور اس کو کہیں بند کرتی۔ اسی بنا پر جو پرویز الہی صاحب ہیں انہوں نے بھی اس پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے۔ بڑا ہی خوفناک واقعہ پیش آیا جہاں اب لوگ جو باہر سوتے ہیں، ایک ڈر اور خوف ہے۔ پہلے بھی ایک کلہاڑے والا گروپ جو ہے وہ بڑا مشہور تھا، اور اب یہ کلہاڑا لے کر اس نے جس طرح سے راتوں رات سوئے ہوئے لوگوں کو نیند کی وادی میں ہی موت کی آغوش میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ تمام تر ڈیٹیلز میرے تک پہنچی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔